رکھی گئی. اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے، یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے. اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکے سے مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا منبر بنایا گیا. اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیحت آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا پھر سنو. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا اور سیدنا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا، تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خم کی حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بڑھاپا ہے. البتہ مجھے یہ ایک نصیحت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ